7 ستمبر کو وہ یوم ختم نبوت کی صورت میں منایا جاتا ہے، اور اس سال گولڈن جبلی کے طور پر ختم نبوت کو منایا جا رہا ہے۔ بھئی گولڈن جبلی کیا ہے؟ یہ ختم نبوت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے جب سے ہے، لیکن یہ 50 سالہ جو ختم نبوت، یوم ختم نبوت منایا جا رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھیے گا۔ جس وقت وہ کاڑا، وہ مرزا قادیانی لعنتی خبیث جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ بدبخت، وہ کذاب، کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملنی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ شخصیات موجود تھیں کہ جن کے اندر وہ تمام اوصاف پائے جاتے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نبوت عطا فرمائے۔ جو ایک نبی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اوصاف رکھتا ہے، وہ کمالات رکھتا ہے، وہ اوصاف ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں پائے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر وہ اوصاف کاملہ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسی شخصیت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکے، تو آج کے دور میں یہ مرزا کاڑا یہ کس طرح نبی ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح توحید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانا اور آپ کو خاتم النبیین ماننا، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حشر نشر، جنت دوزخ سب ہم پر واضح ہے، اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہم پر واضح ہے، کیونکہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یا یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیت مبارکہ اس پر دلیل ہے۔ قطعی مسئلہ ہے کہ 100 آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، کہ اب کوئی نبی نہیں آنا۔ اللہ نے یہ نہ فرمایا کہ خاتم المرسلین، کہ آپ پر رسالت کو ختم کیا گیا ہے، نہ، بلکہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، کہ اے محبوب ہم نے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، وہ لعنتی ہے۔ اور ایسے کئی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو ہے وہ بشارتیں دے دی تھی کہ ایسے ایسے جھوٹے اور کذاب نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور حضور نے فرمایا جھوٹے ہوں گے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سامنے والے شخص نے اس سے دلیل مانگ لی، کیا؟ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرا شخص صرف دلیل مانگ لے کہ بھئی تم دلیل دو کہ تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، امام مالک فرماتے ہیں وہ دلیل مانگنے والا شخص اسی وقت مرتد ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ قطعی ہے، اور اس نے دلیل مانگ کر اس پر اعتماد کر لیا کہ اگر یہ دلیل دے سکتا ہے تو شاید یہ نبی ہو سکتا ہے، ثم معاذ اللہ۔ اگر کسی نے اتنا شک بھی کیا کہ دلیل مانگ لی، امام مالک نے فرمایا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کہ مرزا جو کانا تھا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت بڑے بڑے اکابرین، علماء و مشائخ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، لوگوں کو دبایا گیا۔ جب ملک پاکستان آزاد ہوا اس وقت جو کابینہ بنائی گئی اس میں ظفر اللہ خان قادیانی جسے حکومتی عہدہ عطا کیا گیا،
جس کی وجہ سے اس نے علماء اور مشائخ پر ظلم و ستم کیا. بڑے بڑے علماء کو مشائخ کو اٹھا کر جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا گیا. لیکن جس وقت اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ ربوہ کے اوپر ریلوے اسٹیشن پہ جب یہ پہنچے تو قادیانیوں نے کیا کیا کہ انہیں گھسیٹ کر ریل میں سے اتار کر اور اس مقام پر ربوہ کے مقام پر جو اسٹیشن ہے تمام اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اس وقت جب یہ خبر پھیلی نشر ہوئی تو اس وقت کے جو علماء اور مشائخ تھے پھر دوبارہ سے یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا. یہ کھڑے ہوئے اور پھر ایسے کھڑے ہوئے کہ وہ جو مرزائی تھے, جتنے بھی مرزا کے ماننے والے تھے, ان سب کو جو ہے وہ کافر قرار دیا علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور اس وقت حکومت بھٹو کے ہاتھ میں تھی. اس نے علماء اور مشائخ کو یہ موقع دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور آ کر اس ختم نبوت پر گفتگو کریں, اور سامنے سے جو مرزائی تھے انہیں بھی آنے کی اجازت دی گئی. تاریخ میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ چاروں طرف سے بند تھا, اوپر دیوار چھت موجود ہے, اس کے باوجود جو مرزائی کانے کے ماننے والے تھے, جو وہ اپنے دلائل کا کتابچہ لے کر آئے تھے, کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ کہاں سے پرندہ آیا, کہاں سے, کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. جب وہ بولنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے پاس جو دلائل کی کتاب موجود تھی اس کے اوپر کہیں سے غلاظت آ کر گر گئی. کہیں سے اس کتابچہ جو ان کے پاس قادیانیوں کا کتابچہ تھا اس پر کہیں سے غلاظت آ کر گری, کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر خود جو ہے وہ ایک خوف طاری ہو گیا. اور اس کے بعد قادیانیوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا مرزا نے کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا, جو شخص مجھے نبی نہیں مانتا وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. ثم معاذ اللہ, یہ خبیث لعنتی نے یہ لکھا کہ وہ کافر ہے جو مجھے نبی نہ مانے. اب علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس پارلیمنٹ میں ان کے ان عقائد کو بیان کیا اور لوگوں کو بتایا تو اس وقت کے تمام ممبر علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں تھے, اور آپ نے جو دستاویز تیار کیے سب نے اس پر سائن کیے, اور یہ آئین پاکستان کا آئین بن گیا کہ قادیانی جو ہے یہ قانونی طور پر بھی کافر ہے. اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے, یہ اپنے اعلانات کو اذان نہیں کہہ سکتے. مطلب وہ تمام چیزیں جو اسلام میں مشہور ہیں, اذان, اقامت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو بھی عبادات ہیں, جو بھی اسلامی شعار ہیں, یہ ان اسلامی شعار کو اپنا نہیں کہہ سکتے. یہ اپنی تعلیمات یہاں پہ عام نہیں کر سکتے. یہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ قادیانیوں پر لگائی گئی. علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ احسان عظیم کہ انہوں نے ان قادیانیوں کو آئینی طور پر جو ہے وہ کافر قرار دے دیا, اور یہ بل پاس ہوا. اس کے بعد سے لے کے آج تک قادیانیوں کا جو مقصد ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس آئین میں ترمیم کر دی جائے. یہاں تک کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو ایک دن علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو وہ حکومتی عہدے پر ایک شخص تھا, اس نے اپنے گھر پہ دعوت پر بلایا. یہاں احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کے گھر پر دعوت پر پہنچے تو وہ جو قادیانیوں نے آنا تھا اس نے ان کو بھی اپنے گھر پر بلا لیا, اور علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ یہ آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت وہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے جو دستاویز تیار کیے ہیں اس میں سے صرف مرزا غلام احمد قادیانی کا نام نکال دیں,
باقی آپ سب ایسی رکھیں، صرف اس کا نام نکال دیں تو ہم آپ کو یہ بطور ہدیہ تحفہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے دینا چاہتے ہیں، اور بلینک چیک آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جتنی رقم اس میں نکالنا چاہتے ہیں آپ لکھ کر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، صرف اس دستاویز میں سے مرزے کا نام جو ہے وہ نکال دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ احمد شاہ نورانی نے فرمایا کہ تمہیں بڑی دیر ہو گئی ہے، میں تو سودا پہلے کر چکا ہوں۔ اب وہ سمجھے شاید اس سے بڑی قیمت میں بک چکے ہیں، اس سے بڑی قیمت ان کو اس چیز کی مل رہی ہے، تو انہوں نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کتنی قیمت ملی ہے، ہم اس سے بڑھ کر آپ کو جو ہے وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جتنے گنا زیادہ بولیں گے ہم آپ کو وہ رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ اس دور میں کہ جس وقت رقم 1 کروڑ روپے کی ویلیو کتنی زیادہ تھی، لیکن اس وقت وہ 1 کروڑ روپے لے کر آئے اور مزید رقم دینے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن علامہ احمد شاہ نورانی نے فرمایا میاں تمہیں بہت دیر ہو چکی ہے، ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہمیں اس رقم کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم ابھی یہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم ابھی یہ کسی اور کے گھر پر دعوت میں آئے ہو، اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں تمہیں دوسرے انداز میں یہاں سے بھگاتا۔ ہاں یہ میاں اپنی رقم اٹھاؤ اور یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، ہمیں ان رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ختم نبوت پر کام کرتا ہے، جو میری ختم نبوت پر کام کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دستہ یعنی کہ میرا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی پذیرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں، جس کی شانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہو، تو پھر یہ بڑے بڑے خریدنے والے انہیں ان پیسوں کے ذریعے نہیں خرید سکتے، کیونکہ ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ختم نبوت 7 سپتمبر کہ مرزائی جو ہے یہ کافر، قادیانی کافر، احمدی کافر، یہ الگ الگ انہوں نے نام رکھ لیے۔ اب اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو احمد کے ذریعے احمدی کہلاتے ہیں، مرزا اس کے نام میں لگتا ہے، اس سے یہ مرزائی کہلاتے ہیں، قادیان شہر کا وہ رہنے والا ہے تو قادیانی کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مرزائی ہو، احمدی ہو، قادیانی ہو، یہ سارے ایک ہی، یہ سب ایک ہیں، اور یہ مرزا کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 200 احادیث طیبہ اور قرآن مجید کی 100 آیت مبارکہ سے یہ بات قطعیت کے ساتھ واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دھوم دھام کے ساتھ ختم نبوت منانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ مرزائی جل جل کر جو ہے وہ مر جائیں، جل جائیں،